سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام جناب، ایک دفعہ پھر سب کو عید مبارک۔ ہمارے ساتھ ہیں عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، طبیعت کافی بہتر ہو رہی ہے۔ عید تو میں نہیں پڑھ سکا لیکن بہرحال طبیعت کافی بہتر ہو رہی ہے چلو انشاءاللہ چھوٹے ہی کیفیت جو ہے ابھی چلنے لگے گا، اس کے بعد پھر چلنا پھرنا شروع ہو جائے گا۔ چلیں خان صاحب آپ بھی عید مبارک کہہ دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ ہاں جی، آپ لازمی، آپ تمام ناظرین جو آپ کے ہیں ان کو سب کو میری طرف سے بھی عید مبارک۔ وہ آپ سب کو عید مبارک کہی تھی، میں سمجھا کافی ہوگی، لیکن بعد میں بھی جو لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں ان سب کو میں اپنی طرف سے بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ چلے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشیاں جو ہے وہ قائمی خوشیاں نصیب پر عید کے ساتھ۔ اچھا تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ یہاں یورپ میں جو عید کے پروگرام دیکھنے میں آتے ہیں خان صاحب، کافی پرامن طریقے کے ساتھ لوگ یہاں پہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور کئی جگہ پہ پولیس بھی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، عام طور پہ تو کبھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی کہ بھئی عید کے اوپر کوئی ہنگامہ ہوا یا کسی نے کوئی، سوائے سے کہ آپس میں بعض دفعہ یہ ایک دو دفعہ حرکت ہوئی ہے جرمنی کے اندر، کبھی گروپ بن گیا تو ان میں پاکستانی میں عید کا مسئلہ کھا جاؤ، ورنہ عید کی مخالفت کبھی نہیں ہوئی اور عید بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ مساجد کے علاوہ جو ہے مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنے ہالز کرائے پر لے کر تو وہ عید کا انتظام کرتی ہیں اور ان میں بڑی بڑی عیدیں ہوتی ہیں۔ تحریک یہ جو ہے آپ کی طاہر القادری صاحب والے، یہ لوگ بھی کافی یہاں پہ ہال وغیرہ کرائے پہ لے کے پڑھتے ہیں جرمنی کے مختلف جگہوں پر عید وغیرہ، اور بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان کی مسجدوں کی نسبت، کیونکہ مسجدیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہاں تو زیادہ عام طور پہ دو دو تین تین نمازیں پڑھائی جاتی ہیں کہ دو 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 گھنٹے کے وقت کے ساتھ، تو پھر لوگ حالوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی خان ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں جی، جو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی 600 یا 700 کے قریب حاجی جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار کے، گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، اور اسی طرح جرمنی میں بھی گرمی کی وجہ سے کل ہمارے پاس اطلاع تھی کہ 2 لوگ جو ہیں زندگی کی بازی ہار کے۔ یورپ بھی اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور کل ہم عید پہ گئے تو وہاں بھی اعلان ہوا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی وغیرہ کا اپنا خیال رکھیں اور پانی زیادہ استعمال کریں۔ تو اب تھوڑے سے انٹرنیشنل حالات کی طرف چلتے ہیں۔ خاصا ٹرمپ صاحب نے اب امان کو بھی لپیٹ دیا، دھمکی دے دی ہے کہ ہم اگر وہ ہماری بات نہیں مانے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دیکھیں ہمارا سب معاملہ جو ہے نا وہ آبنائے ہرمز کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے کافی کچھ باتیں مان لی اور کافی پیچھے ہٹے کہ بھئی چلیں یہ معاہدہ ہو جائے، اس معاہدے کے لیے، لیکن ایران جو ہے وہ اپنی شرائط کو بڑھاتا رہا اور سخت رویہ اختیار کرتا رہا ہے، جس کے بعد ٹرمپ صاحب نے بہت سارے ممالک کو اس میں ڈالا اور سارے ممالک نے یہ باتیں مطلب منوانے کی کوشش کی ایران کے ساتھ۔ اگر آپ جائزہ لیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران تو ایران کے جو صدر ہیں ان کی ایجپٹ کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ اور دوسرے عرب ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے صدران کے ساتھ بہت کثرت کے ساتھ بات چیت جو ہو رہی ہے، اور وہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ بھئی معاہدے کے ہم قریب ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب نے اینڈ پہ آ کے بالکل ایک چال ایسی چلی ہے جس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ رک گیا، اور انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ بھئی میں تمام باتیں مان لیتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، ایران کی بات تو آگے رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ کریں کہ بھئی تمام مسلمان ممالک جو ہے وہ معاہدہ ابراہیمی جو ہے اس کا ابراہیمی اکارڈ جو کہلاتا ہے 2020 والا، اس کے جو ممبران رہ گئے تھے مسلمان ممالک وہ بھی اس کے ممبر بن جائے، تو اس طرح یہ کم از کم میری یہ بات تو رہ جائے، اور وہ اتنا اچانک ان کی طرف سے یہ بال پھینکی گئی کہ اس وقت کہا ہی جاتا ہے کہ جو کانفرنس ہو رہی تھی ٹیلی فونک سب کے ساتھ، اس کے اندر ایک دم سناٹا چھا گیا، خاموش ہو گئے لوگ، اور ٹرمپ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی آپ لوگ ہو فون پہ یا چلے گئے ہو، تو مطلب اس حد تک اتنا اچانک اس کا ہاں چاہتے تھے وہ مسلمان والے سے، اور کسی نے بھی وہاں ہاں نہیں کی، وہ ظاہر ہے ہر حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کا کو بھی جواب دہ ہے، عوام کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے سب نے
یہ بات لٹک گئی اور اس کے بعد اب کہ عید کے بعد جو اب تک چلی گئی، عید کے بعد تمام حکومتیں اپنے ملکوں میں یہ پوچھیں گی. اب ایسے مضامین شائع کروائے جا رہے ہیں 2 دن سے، جس کے اندر مسلمانوں کو فائدے گنوائے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر اس ایوارڈ کے آ جاتے ہیں ابراہیمی معاہدے کے اندر، ایکارڈ کے اندر، تو پھر پاکستان کو کیا کیا فائدے ہوں گے یا دوسرے ممالک کو کیا کیا فائدے ہوں گے، اور جو 2020 میں آگے اس ایکارڈ کا حصہ بن گئے ان کو کیا کیا فائدے پہنچے، جس میں یو اے کی مثال سب سے زیادہ بڑھ کے دی جا رہی ہے. تو یہ ایک رستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو، یہ پاکستان کے عوام کو سمجھانے کے لیے، یہ مسلمان ملکوں کو جو ایکارڈ جو ہے ابراہیمی کے ایکارڈ کو سائن نہیں کرنا چاہتے یا اس معاہدے میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے، ان کو فائدے گنوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جب ڈسکشن میں آ رہی تھی کیبنٹ میٹنگ کے اندر، اور دوسرا اپنا ہارموز کو کھولنے کی بھی بات ہو گئی، ٹرمپ صاحب مان گئے تھے، پہلے محاصرے کیے، اب وہاں سے بھی روز ایک دن 23 جہاز گزر گئے، دوسرے دن 25 جہاز گزر گئے. ایران کی وہاں پہ مطلب مرضی کے ساتھ وہ جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے، جس کے اوپر ان کی کیبنٹ کے اندر ایک گرما گرم بحث ہو رہی تھی، اور انہوں پر وہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی جو عمان ہے، ریاست عمان، وہ بھی عمان وہ ساتھ دے رہی ہے ایران کا، اور ایران کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتا ہے وہ اب نیا ہرمز کی جو خلیج فارس کی نئی پالیسی بن رہی ہے فورس، اس کا حصہ بن جائے. تو اس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے غصے میں کہا کہ نہیں، اگر ہم عمان نے ہمارا ساتھ چھوڑ کے اور ان معاملات میں ایران ان کا ساتھ دیا ایران کا، تو ہم پھر ایران عمان کا بھی وہی اشر کریں گے جو ہم ایران کا کر رہے ہیں. اب عمان تو ایک بڑی چھوٹی سی ریاست ہے اور ٹوٹلی آپ کو پتا وہ ڈپینڈ کرتے ہیں بیرونی دنیا کے اوپر. تو اس قسم کی دھمکی انہوں نے لگا دی ہے، اور لیکن ان سے بعید کوئی نہیں، ان کے لیے تو عمان کو ہڑپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے امریکہ کے لیے. بہرحال ایک قسم کی انہوں نے وارننگ دی ہے عمان کو کہ بھئی اس ابنائے ورس میں یا اس سمندری گزرگاہ کے اندر جو بھی پالیسی بنے گی اس کو ایران کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. بیک گراؤنڈ میں اس کی ساری بات یہ ہے. حسن، لیکن عمان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ اب کون سا راستہ اختیار کرے. دونوں طرف میں اگر ایران کے ساتھ وہ نہیں چل پاتا تو یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. دوسری طرف امریکہ ٹرمپ کے لیے تو میرا خیال 24 گھنٹے سے پہلے ہی وہ تو وہاں پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے، عمان پہ کوئی ایشو نہیں ہے. جتنا کچھ اب تک آیا ہے، اصل بات تو جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ تو وہاں پبلک کو پتہ لگ رہی، لیکن جو سرائیاں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اب نیا ہرمز کو کھولنے پہ ایران تیار ہو گیا. اگر اس وقت سے پابندیاں ہٹا لی جائیں اور ایسی کوئی بات مطلب پازیٹیو ہوئی تھی پابندیاں اٹھانے کی، تبھی ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ قطر گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو ایران کے ایسٹس پر قبضہ کیا گیا ہے وہ قطر کے اندر جو تھے کم از کم وہ تو ریلیز کر دیے جائیں. اور وہ کہا یہی جا رہا تھا کہ وہ میٹنگ جو بڑی کامیاب ہوئی ہے، جو ان کے اسپیکر اور وزیر خارجہ وہاں گئے تھے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا پہ یہی بتایا گیا تھا کہ جو قطر کے پاس ان کے پاس ایسٹس رکھے ہوئے تھے وہ ریلیز کرنے میں قطر جو ہے تیار ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق کہنے پہ تیار ہوا ہوگا، اس کو بغیر تو نہیں ہوا ہوگا. تو اس لیے عمان جو ہے اگر اپنا ہرمز کھل جاتی ہے ایران کو کوئی، تو پھر تو عمان کو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ بھائی وہ کس کا ساتھ دے. پھر تو ظاہر ہے اپنا ہرمز کھل گئی تو پھر سب کے لیے کھل جائے گی. جو ایران کی یہ پالیسی ہے کہ بھائی اس کو وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان کی شروع سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لا کے تحت اس کے اوپر قبضہ کریں گے. ابھی جو وہ صورت جنگ کی صورت حال سے گزر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے دفاع میں اس کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. لیکن اگر مستقل کرنا ہوگا تو اس کے لیے لازمی جو انٹرنیشنل قوانین ہے بحری رستوں کے، ان کو مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا. حسن، یہ بھی خطرہ ہے امریکہ کو یا یورپین ممالک کو کہ اگر یہ سارا کچھ فرض کرے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو کل کو دوبارہ کوئی ٹربل پیدا کر سکتا ہے. اور ایران جی دوبارہ سمندری دیکھیے ایران نے کبھی ٹربل پیدا کی نہیں ہے، اس کو تو مجبور کیا گیا ہے یہ رستہ اختیار کرنے کے اوپر. اس کی تو ایک دشمنی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے.
اس کے لیے وہ جو کچھ تیاریاں کر رہا ہے، وہ صاحب کہتا تھا کہ میں اسرائیل کے لیے کہ وہ وہاں پہ امن نہیں ہونے دیتا، نہ لبنان کے اندر، اور نہ ہی فلسطین کی ریاست کو بننے دیتا ہے، نہ فلسطینیوں کو سکون سے رہنے دیتا ہے. اس کی ساری تیاری جو اسرائیل کے خلاف ہے، نہ کہ انٹرنیشنل پانیوں یا انٹرنیشنل حکومتوں کے خلاف. نہ پہلے اس سے ہی ایسے کوئی اقدامات اٹھائے تھے، اب بھی جو اٹھائے ہیں وہ مجبور ہو کے اٹھائے ہیں کہ حالت جنگ میں جانے کے بعد. خاصا تھوڑا سا پاکستان اور انڈیا کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں. اچھا جی، انڈیا میں اس سال گائے کو ذبح نہیں کیا گیا. وہاں پہ آپ سب کو پتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں اس سال احمدیوں نے قربانی نہیں دی. خاصا کیا دیکھتے ہیں دونوں ملکوں میں کیا فرق ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے جذبات کو اس طرح تکلیف دینی کسی بھی رنگ میں جائز ہے؟ اس میں کوئی کیا آپ کے خیالات ہیں اس پر؟ دیکھیں، جہاں تک گائے ذبح کرنے کی بات ہے انڈیا کے اندر، اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ قانون ہے. آپ صرف عید کی قربانی نہیں کر سکتے، آپ عام دنوں میں بھی گائے ذبح نہیں کر سکتے. بعض صوبوں کے اندر پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ جو، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے لیے مقدس وہ ہے، تو ان کے مذہب کے مطابق تو پھر وہاں گائے ذبح نہیں کی جاتی. لیکن جو پاکستان میں جو ہے وہاں تو کوئی ایسی مقدس والی بات نہیں ہے نا، کوئی پوجا پاٹ والی بات نہیں ہے. وہاں تو ایک ضد ہے کہ ہم نے ان کو جھکانا ہے، اس کمیونٹی کو. یہ کمیونٹی ہماری بات کو نہیں مانتی کہ بھئی ہم، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، ہم نے ان کے منہ سے یا ان کے عمل سے ان کو کوئی مسلمانوں والے عمل نہیں کرنے دینے. وہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جگہ ضد کام کر رہی ہے، اور ضد بھی جو ہے وہ جنہیں کہا کہ یہ انتہا پسند علماء کی طرف سے ہے، سارے ملک کی طرف سے نہیں ہے. اور وہاں جو ہے وہ کوئی مذہبی معاملہ ہے تو وہاں پہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے قانونی شکل دی ہوئی ہے اس کو، اور اس قانون کے تحت وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ذبح نہ کریں. حضرت ایک اس میں جو اہم بات ہے کہ ظاہر ہے پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ احمدی مسلمان ہے، سوائے یہ پاکستان میں جو آرڈیننس جاری کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جذباتی طور پہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ قربانی سے روک رہے ہیں، آپ نماز سے روک رہے ہیں، آپ ایک شہری کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو پاکستانی شہری ہوگا؟ دیکھیں، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اور آپ یہ بھی ہر معاملے کے اندر سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ہے، جو اسکولوں کے اندر تفریق کی جاتی ہے. اسکولوں کے اندر بچوں کو، جو آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ ان بچوں کو کہا گیا جی آپ ہماری کلاس میں نہ آئیے، اسکولوں سے اٹھا لیا جائے، جس میں بعد میں حکومت مخالفت کی بیچ میں انٹر ہو کر معاملے کو رفع دفع کروایا. لیکن ایسے واقعات جو کثرت سے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی نہایت تکلیف دہ یہ واقعات ہیں جس سے وہ بیچارے فیس کر رہے ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے فیس کر رہے ہیں، اور دن بہ دن ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں. اور حکومت چاہے تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن حکومت کو اب تک کوئی ایسی اسٹرانگ حکومت پاکستان میں آئی نہیں جو خود دو تہائی اکثریت رکھتی ہو یا جرأت کا مظاہرہ کر سکے. سب چھوٹی چھوٹی مل کے حکومتیں بنا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے تب ان کا جسے کہنے سے یہ حکومتی گاڑی چلتی ہے، اور اس کے اندر وہ مولویوں کو ووٹ کی ضرورت رہتی ہے ان کو، اس لیے مولویوں کے آگے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے. اچھا خاصا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی. اب تو ایک اور نئی چیز آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ جہاں جہاں ملازمت کرتے ہیں سرکاری دفاتر میں، وہاں سے بھی ان کی ملازمت ختم کی جائے. تو کون سی ملازمت کریں؟ کاروبار ان کے ساتھ آپ نہیں کرتے، ملازمت کا سرکاری وہ نہیں کر سکتے، تو کہاں سے سسٹم کو چلائیں خاصا؟ دیکھیے، یہ نعرہ تو ہمیشہ سے لگتا ہے، 74 کے واسطے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لگا ہے. لیکن بہرحال قانون میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے سوائے صدر پاکستان کے، بھی صدر پاکستان کا مسلمان ہونا ضروری ہے جس کو لیے وہاں کے مطابق وہ حلف اٹھائے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. باقی شور جو ہے وہ دنیا ڈالتی رہتی ہے. بعض پرائیویٹ فرموں کے اندر بھی لوگ شور ڈال کے تو ایم ڈی او کو نوکری سے برخاست کروا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جسے کہنا چاہیے بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس کا نقصان اس ملک کو بھی ہو رہا ہے جو اس کا وہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے.
اور دن بدن پستی کا شکار ہو رہا ہے. سوسائٹی بھی پستی کا شکار ہو رہی ہے اور معاشی طور پر بھی ملک جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو اچھے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ جی جی خان صاحب. اچھا جی، خان صاحب سے رابطہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ بات چیت ہوگی. جو اس میں بات خان صاحب بتا رہے تھے وہ یہی ہے کہ بہت تکلیف دہ حالات ہیں پاکستان میں مذہبی طور پہ، اور لوگ جو جس طرح ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں اہمیوں کی، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کبھی کسی سیاستدان کی اس طرف نظر نہیں پڑی اور کبھی کسی جرنیل کی نہیں پڑی. یہی میرا خیال افسوس کی بات ہے. ایسے قوانین کو ختم کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی بات میں بتا دیتا، میں خان صاحب سے پوچھنے والا تھا لیکن میں ہی بتا دیتا ہوں. جو اسکولوں میں حالات جب بچوں کے ذہنوں میں، یہ نہیں کہ احمدی بچے، دوسرے بچوں کے ذہن میں ایسی چیزیں آپ ڈال دیتے ہیں اور پھر پرورش پاتی ہیں، وہ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. کیونکہ بعد میں جب وہ چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ ان کے ذہن نہیں چینج کر سکتے. اور یہ نفرت جو ہے یہ پھر تکلیف کا باعث ملک کے لیے بنتی ہے، لوگ کے لیے بنتی ہے مذہبی لحاظ سے. تو شاید ان کو وہ بچے نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو حالات دیکھے جاتے ہیں وہ ویسے کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں.